نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 1 2 3 تلاوت کی گئی ہے، اور سورت کی آیت نمبر 16 17 18 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اولاد کا ذکر کیا ہے، لڑکے اور لڑکیاں۔ گزشتہ کل کے سبق میں شرک کے بارے میں گزرا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے بندوں میں سے بعضوں کو اللہ کا جز یعنی اللہ کا شریک، اللہ کی اولاد بنایا ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سارے شریکوں سے پاک ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، اس کا تو کوئی ہم اثر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کا جو غلط عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرنا فرشتوں کو، اس کا رد کیا گیا ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ کا نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کا جز ثابت کرتے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں کہ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا بنا لیا ہے اس نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بنات بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور چنا تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں یہ اس لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی بیٹیوں کے بارے میں جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا جیسے زندہ ہی مر جاؤں، زمین میں دھس جاؤں، گھر چھوڑ جاؤں، کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اپنے لیے بہت بڑی آر سمجھتا تھا کہ اس کو پالنا، اس کو جوان کرنا، اس کی شادی کرنا، کسی کو اپنا داماد بنانا، وہ یہ ایک ایک بات سوچ کر گویا کہ اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ غم کی وجہ سے روتا چیختا چلاتا عجیب حالت ہوتی، یہاں تک کہ بعض لوگ تو گھروں میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے پہلے اس کو نکالو، اس کو کہیں پھینک دو، اس کو مار دو، اس کو زندہ درگور کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے سوالیہ انداز میں ان سے یہ بات پوچھی ہے، ہاں جی، کہ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تمہارے لیے بیٹوں کو چنا؟ یعنی تمہیں خود تو بیٹی بالکل پسند نہیں اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ فرمایا کہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ وہ اللہ کے لیے رحمان کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں، یعنی بیٹی بنا رہے ہیں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
فرمایا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم کی وجہ سے وہ ہوا کظیم، اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو یعنی اتنا اپنے لیے وہ بیٹی کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، آج بھی ہے۔ بڑے پڑھے لکھوں میں، بظاہر بڑے دینداروں میں، آج بیویوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارا تو پھر عورتوں کا، بچیوں کا مدرسہ عورتیں آتی ہیں، یقین کر لیں رو کے بتاتی ہیں۔ ہاں جی، اب نام لوں تو آپ بھی جاننے والے ان لوگوں کو، کہا جاتا اگر تو نے اب بیٹی جنی تو طلاق دے دے گی۔ ہاں جی، کہا جاتا ہے۔ مکہ میں ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، مشرک تھا، وہ گھر ہی چھوڑ گیا۔ عورت نے بڑے شکوے کے انداز میں اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہمسایوں کے گھر جا کر سو گیا ہے، ہاں جی، بیٹی کی وجہ سے۔ یہ ہمارے بس میں تھوڑا ہے، ہماری مثال تو کھیتی کی طرح ہے، جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل پیدا ہوگا، پھول پیدا ہوگا۔ یعنی ہمارا رحم تو بنسبت کس کیا بولو بھائی، کھیتی کی۔ مرد کا یہ نطفہ منظر بیج ہے، جیسا اندر آئے گا ویسا پیدا ہوگا۔ تو یاد رکھنا یہ جو اولاد ہے یہ مرد کی قسمت ہوتی ہے، اور جو پیسہ ہے، مال ہے، یہ عورت کی قسمت ہوتی ہے۔ لیکن دونوں طرف سے افراد و تفرید، ظلم و زیادتی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو لڑکی اور لڑکے والے لڑکے کو کوستے ہیں، بھوکے ننگے فلاں دھوکے باز، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہا جاتا ہے نا، بولو بھائی۔ اور ادھر معاملہ دوسرا آ جاتا ہے، اولاد کا معاملہ یہ آ جاتا ہے، نہ ہو یا ہو تو بیٹیاں ہو، تو اب یہ ان کو کوستے ہیں، یہ تو بیٹیاں ہی جنے گی، اس کی تو قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں، حالانکہ قسمت تو مرد کی ہے۔ دونوں جاہل لوگ ہیں، دونوں جاہل لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس عورت نے کیا کہا کہ ہمسایوں کے گھر جا کے سو گیا ہے، ان گھر چھوڑ گیا ہے جی، اور یہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ تو پیدا کرنے والے کی مرضی ہے، اور دوسری بات تیری قسمت میں بیٹی ہے تو ہم کیا کریں، ہمارے رحم میں تو جو جائے گا وہی آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اس آیت میں عورتوں کے ایک شوق اور ایک کمزوری ذکر فرمائی، اگرچہ آج کے دور میں وہ کمزوری تو نظر نہیں آتی، شوق تو بہرحال نظر آ رہا آگے سے بڑھ کے۔ فرمایا ان کو نشو و نما دی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے لڑکیوں کو فی الحلیہ، زیور میں۔ یعنی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بچیوں کو نلا دلا کے سنوارنے میں بہت ٹائم لگاتی، کنگھی ہو رہی ہے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، کریم پاؤڈر بچپن میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کانوں میں بالیوں کا بھی شوق ہوتا ہے ماں کو کہ میری بچی کے کان میں کیا ہو، بالی ہو، اور گلے میں کیا ہو، چین ہو، اور ہاتھ میں کیا ہو، کڑے شرے ہوں۔ یوں یعنی فرمایا کہ بچپن میں ہی اس عورت ذات کی فرمایا ایک فطرت میں یہ چیز رکھی گئی۔ جس ایک موقع پہ اسامہ بن زید، اسامہ بھی بڑے عظیم آدمی، زید کے بیٹے ہیں، اور زید پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اسامہ بظاہر اگرچہ چہرے کے رنگ کے اعتبار سے تو کالے تھے، کیونکہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ چھوٹا بچہ جو بظاہر رنگ کے اعتبار سے تو کالا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب ہے، کندھوں پہ چڑھنا، کھیلنا، گود میں بیٹھنا۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں بے دھڑک ہو کے، سیدھا گلے میں آ کر باؤں ڈال لینا ہے جی۔ یعنی یہاں حسنین کریمین کا ذکر آتا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے، وہاں یہ حضرت اسامہ کا بڑا ذکر آتا ہے، لیکن عام لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ یہ بچہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا تھا، اور مسلمہ کذاب کے مقابلے میں
جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا تھا اس کا سپہ سالار اسامہ ہی کو بنایا تھا، اور ان کی کمان میں ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، معاویہ جیسے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ قداور عظمت شان والے صحابہ ان کی کمان میں حضور نے دیے۔ تو ان کے بچپن کا واقعہ زیور کے حوالے سے ذکر کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کو گھر میں نلایا جا رہا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مخاطب کر کے فرمایا ان کے ابا کو کہ اگر یہ اسامہ بیٹی ہوتی، ہماری کیا ہوتی، لفظ یوں فرمایا ہماری بیٹی ہوتی، محبت ہے، ہاں جی، تو ہم اس کو بھی سنوارتے، اس کو زیور ڈالتے، ہاں جی۔ تو گویا یوں بھی پتا چلا کہ یہ بچیوں کا ایک جائز مطالبہ بھی ہوتا ہے، ہو سکے تو پورا بھی کر دینا چاہیے۔ ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی نشو نما ہوتی ہے زیور میں۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور اگر کہیں بحث مباحثہ ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ کرے آج کی عورت میں بھی یہ صفت ہو، ہاں جی، لیکن حیا والیوں میں آج بھی ہے۔ فرمایا وہ اپنی بات کہنے میں، اظہار ما فی الضمیر کرنے میں، فرمایا کہ پوری طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتی۔ کیا مطلب ہے، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ اپنی بات بول نہیں سکتی، چپ ہی کر جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو باپ کا حیا کرنے والی ہو، وہ باپ کے آنے سے پہلے تو بہت سی پلاننگیں بنا کے بیٹھی ہوتی، ابا سے یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، ماں سے کہہ رہی تھی، ماں کہتی خود کہہ لینا، لیکن ابا آتا ہے وہ بول ہی نہیں سکتی۔ بولو ایسا ہے یہ نہیں، سارے بولو۔ آج کی نہ سوچو، آج کی تو اللہ خیر فرمائے، وہ کہتی آئے گا تو بعد میں فون ہی کر کے کہہ دیتے، باری نہیں آنے دیتی، سارے بولو باری ہی، ہاں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ آج بھی کمی نہیں ہے، جو اچھے گھرانے کی ہے، جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے، تو آج بھی ایسی موجود ہے جن کے اندر شرم ہے، حیا ہے، ہاں جی۔ گھر کے اندر بعض دفعہ ظلم زیادتی ان پر ہو جاتا ہے، باپ کی طرف سے حقوق پورے ادا نہیں ہوتے، لیکن ان کی زبان پر اف نہیں ہوتا، بولو اف بھی شور کی طرف سے بعض دفعہ بہت ظلم زیادتی ہوتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا ہوتا۔ بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یا لڑائی جھگڑے میں بات ہو تو ان سے بولا ہی نہیں جاتا۔ میری دادی کے بارے میں خاص طور پہ گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ لڑائی سے اس کا دل کانپنے لگ جاتا، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی نا تو اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کو پیاری ہونے لگی تو خود وہاں موجود، خاص طور پہ میرے ماموں جو مہمان آئے ہوئے تھے، غیر تھے حالانکہ، وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے ایسی روح نکلتے ہوئے شادر نادر دیکھا ہے کہ جس نے کہا ہو کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو ٹائم کیا ہوا۔ اس دور میں ستاروں کو دیکھ کر وہ تہجد کا ٹائم دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی آدھی رات ہے، اس نے کہا آدھی رات نہیں ہے، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے جانے کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ ایک ہے تم کلمہ پڑھو، شاید مرنے والا پڑھ لے، ایک ہے مرنے والا دوسروں کو تلقین کر رہا ہے، کیا پڑھ لو، بولو بھائی۔ اب خود بھی کلمہ پڑھا، وہ کہتے ہم نے بھی پڑھا، روح نکل گئی۔ یہ میری دادی کا۔ اور دوسری کیفیت کیا مشہور تھی کہ کوئی بھی عورت ذات بھی کیوں نہ ہو، تو وہ جب کوئی لڑنے آتی، کوئی ایسی اونچی بات کرتی تو اس پر کب کبھی تاری ہو جاتی، وہ الٹا اس کو سنبھالنا پڑتا، کیا ہو گیا، وہ کہتی مجھے ڈر لگتا لڑائی سے۔ تو بہرحال اللہ کرے یہ صرف ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک کیا ہے شوق، دوسری کمزوری، یہی کہیں گے نا، ایک کیا ہے بولو بھائی، شوق، کیا کرنا، سنورنا، لیکن یہ سنورنا شادی کے بعد شوہر کے لیے، کس کے لیے بولو، بازار میں جانے کے لیے نہ، خدا رہا یہ طلاق کے دروازے بند ہو جائیں۔ وہ ایک اللہ والے بھی تھے، ہاں جی، ان کے بعد واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک عورت آ گئی، وہ
ایک تو تعویذ لینے، کچھ کوئی ورد پوچھنے. مسئلہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ ناراض بھی ہے اور طلاق دینے کے در پہ بھی ہے اور توجہ بھی نہیں کرتا. اللہ والوں نے جب جملہ سنا تو ذرا اس کی حالت بھی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نان نش کی شکل و صورت تو ماشاءاللہ خوبصورت بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی، اللہ معاف کرے، کہ جیسے وہ ہوتی ہے وہ کچرا اٹھانے والی، جسم سے سمیل آ رہی، گندے کپڑے، ہاں جی، بال عجیب و غریب. تو وہ سمجھ گئے کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے شور کی اس کی طرف توجہ، اور لگتا وہ بھی کسی خاندان کا آدمی ہے، جو یہ شکل و صورت سے لگتی تو یہ خاندانی ہے، لیکن حالت سے بات اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہوا ہے. تو بعض عورتوں کی گھر میں یہ حالت عادت ہوتی ہے، ہاں جی، بعض دفعہ شور کے ساتھ دل نہ ملنے کی وجہ سے بھی اس کو پریشان کرنے کے لیے، بعض دفعہ اپنے قوم قبیلے کو دکھانے کے لیے کہ اس گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی عورت کے مکروں میں سے مکر ہوتے ہیں. جی ہاں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ والوں نے اس کو 500 روپیہ دیا، کہا جاؤ ایک تو اچھے سے کپڑے لے کے پہن، اور دوسرا کچھ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اپنی صفائی کے لیے وہ استعمال کرو، اور 1 مہینے کے بعد آ کر مجھے گھر کا حال بتا. وہ عورت گئی، اور کیونکہ یہ بطور دم لے کر گئی تھی، اب یہ جب علاج کیا تو مہینے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے پہنچی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے سارے ارادے ترک کر دیے، اب ساری توجہ میری طرف ہے. تو نے کہا کچھ شرم کر، اپنی حالت پر بھی ذرا رحم کھا. اب انہوں نے اس کی کمزوری زبان سے اس کو بتائی کہ اصل بیماری تیرے میں ہے، اس لیے یہ مسائل بھی ہے. تو اللہ کرے عورتوں کا یہ سنورنا شادی حالوں میں جانے کے لیے نہ ہو، اور ہمارا بھی ان کو سنورنے کے لیے پیسے دینا غیروں کے لیے نہ ہو، اپنے لیے ہو. قصور کچھ ہمارے بھی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وہ بچپن میں تربیت میں ہم غلطی کرتے ہیں. ہاں، وہ سکولوں میں جب وہ کلر ڈے ہوتا ہے تو ہم اس کو پریاں بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بچپن میں اس کی عادت بن جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے سنورنا چاہیے، جب کس کو اس کو منع کرنا چاہیے بچپن میں. اور بچوں کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کسی کے سامنے اس کے کپڑے بھی نہیں بدلنے چاہیے، برہانہ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بے شک چھوٹی معصوم بچہ ہی کیوں. تمہارا یہ تربیت ماں باپ کی، خواہوں قوم قبیلے کی ضرورت تھی بچپن سے. جیسا بھائی وہ پروان چڑھاؤ گے، جیسی عمارت کی بنیاد رکھو گے، آگے جا کے ویسی ہوگی. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھے. وہ جس طرح میں خواتین میں کہتا رہتا ہوں نا، ہمارے ہاں تو میں دیکھتا ہوں یہ کلر ڈے جب ہوتا نا تو کلر کاپیوں پہ تو شاید نظر آتے ہی نہیں آتے، بچیوں اور ماؤں میں کلر ایک دوسرے سے بڑھ کے نظر آ رہے ہوتے. بچی کیا ماں سے زیادہ وہ پری اور حور بنی ہوتی ہے، تو ماں بچی سے زیادہ. ماں کیوں بنی ہے؟ بچی کو چھوڑنے جا رہی ہے، اب وہ بھی راستے میں اپنے کلر دکھائی جا رہی ہے، اور بچی بھی اپنے کلر دکھائی جا رہی ہے. معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلی جا رہی ہے. اللہ ہمارے ان سکولوں والوں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ کلر کاپیوں میں کروائیں، کلر ان کے جسموں پہ نہ کروائیں. ہم ماسٹر صاحب ہیں، قلم جسموں میں نظر آ رہا، ماسٹر صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیں. کاپی پہ کلر نہیں ہوتے، کم ہوتے، لیکن جسم میں غبارے بار کلر نظر آ رہا ہے. ہاں جی، وہ کاپی میں ان کو بیچاروں کو پھر بھی نہیں آتا. اللہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے. ادارے والوں کو، سکول والوں کو اسلامی تہذیب میں رہتے ہوئے اللہ ان کو تعلیم دینے دلوانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.